بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی۔ آج ہمارا موضوع ہے تاریخ گوئی۔ کسی شعر، مصرع یا نثر کے حروف کے اعداد سے کسی واقعے کی تاریخ کا برآمد کرنا تاریخ گوئی کہلاتا ہے۔ تاریخ گوئی کی روایت اردو کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی موجود ہے۔ جو شعر، مصرع یا ترکیب برآمد ہو اسے مادہ تاریخ کہا جاتا ہے، اور عربی میں اسے قطع تاریخ کہتے ہیں، جبکہ اردو میں اسے رمز کہتے ہیں۔ اردو ادب میں تاریخ گوئی کے حوالے سے حفیظ ہوشیار پوری سب سے بڑے تاریخ گو ہیں۔ اقبال کے ثانیہ ارتحال پر سب سے زیادہ تاریخ گوئی ہوئی، یعنی 150 مادے برآمد کیے گئے۔ اقبال کی تاریخ وفات پر صدق و اخلاص و صفا باقی نماند، اس سے اقبال کے ثانیہ ارتحال کی تاریخ یا مادہ تاریخ برآمد ہوتا ہے، جو کہ 1357 ہجری یا 1938 عیسوی ہوتا ہے۔ اب صدق و اخلاص و صفا باقی نماند اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ شیخ اعجاز احمد، جو علامہ اقبال کے بھتیجے ہیں، راوی ہیں کہ 1936 عیسوی کا واقعہ ہے۔ ان کے دوست حفیظ ہوشیار پوری، جو ان دنوں ریڈیو پاکستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تھے، اپنے مرحوم بھائی عبدالرشید صاحب راحل کے ساتھ ہوشیار پور میں اقبال کی مثنوی مسافر پڑھ رہے تھے۔ حفیظ صاحب بلند پایہ شاعر ہونے کے علاوہ تاریخ گوئی میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ جب مسافر میں مناجات مرد شوریدہ در ویرانہ غزنی پڑھے تو اس شعر پر پہنچے: صدق و اخلاص و صفا باقی نماند، آن کدا با شکست و آن ساکی نماند، تو انہیں خیال آیا کہ مصرع اولیٰ کے اعداد 1300 سے زائد معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس مصرع سے کون سا سن ہجری نکلتا ہے۔ اسی وقت مصرع کے حروف کے اعداد نکالے گئے، جن سے 1357 کا عدد برآمد ہوا۔ حفیظ صاحب نے اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھیے 2 سال بعد 1357 میں یہ مصرع کس کی تاریخ وفات کا مصرع بنتا ہے۔ اس واقعے کے 2 سال بعد علامہ اقبال کا انتقال ہوا۔ حفیظ صاحب اس بات کو بھول چکے تھے، تو ان کے بھائی نے انہیں یاد دلایا کہ لو، صدق و اخلاص و صفا باقی نماند، جس نے کہا یہ مصرع خود اس کی تاریخ وفات کا مصرع بن گیا۔ اسی طرح اقبال کا ایک قطع وفات کا مصرع ہے کہ نام اقبال روشن و شیریں، ذات اقبال مجمع الحسنات۔ ذات اقبال مجمع الحسنات سے 1938 کا سن عیسوی برآمد ہوتا ہے، جبکہ نام اقبال روشن و شیریں سے 1357 عیسوی کا سن ہجری برآمد ہوتا ہے۔ اسی طرح نواب مرزا خان داغ دہلوی کا سال وفات 1322 ہجری ہے، جو کہ ان کے ایک شاگرد نے قطع تاریخ وفات نکالا تھا۔ دم نکلتا ہے سن کے یہ تاریخ، آج راہی جہاں سے داغ ہوا۔ اسی طرح حکیم مومن خان مومن، جو کہ تاریخ گوئی کے لیے مشہور ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی تاریخ ولادت یوں درج کی ہے: نال کٹنے کے بعد ہاتف نے کہی تاریخ دختر مومن۔ اب دختر مومن کے اعداد کو جمع کیا جائے تو یہ 1340 بنتے ہیں، اور اس میں سے نال 81 بنتے ہیں، اس کو خارج کیا جائے تو 1259 ہجری رہ جاتا ہے، اور 1259 ہی دختر مومن کی تاریخ ولادت ہے۔